احدیت کے مظہر تام ہے۔ اس لیے مسئلہ خلافت میں ہمارا کوئی کسی مسلمان کے ساتھ جھگڑا نہیں۔ میں تعجب ہوتا ہے کہ کیوں بس اوقات سوشل میڈیا پر ہماری نجی زندگی میں افراد بیٹھتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، مباحثے کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ ایک لگا ہے کہ علی پہلا خلیفہ ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں علی چوتھا خلیفہ ہے۔ نہ علی پہلا خلیفہ ہے، نہ علی چوتھا خلیفہ ہے، اور نہ ہمارا کسی مسلمان کے ساتھ مسئلہ خلافت میں کوئی اختلاف ہے، نہ کوئی مباحثہ ہے، نہ کوئی مناظرہ ہے، نہ کوئی جھگڑا ہے۔ صرف میدان الگ ہے۔ ہم جس خلیفہ کی بات کرتے ہیں وہ اور ہے، اور باقی فرق اسلامی، باقی اہل جو مسلمان ہیں، اہل تسنن ہیں، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، وہ جس خلیفہ کی بات کرتے ہیں وہ الگ ہے۔ ہم جس خلیفہ کی بات کرتے ہیں وہ اور ہے۔ ہم خلیفۃ المسلمین کی بات کرتے ہیں، اور ہم خلیفۃ اللہ فی الارضین کی بات کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا خلیفہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، جسے 2 4 10 20 40 50 مسلمان جمع ہو کر منتخب کر لیں، لیکن خدا کا خلیفہ، خدا کا جانشین صرف وہ ہو سکتا ہے جسے خدا خود منتخب کرتا ہے۔ علی خلیفہ خدا ہے۔ اس خلافت کی کیا حیثیت ہے جسے ثابت کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں پہلا ہے، چوتھا ہے؟ اس خلافت کی حقیقت خود علی ابن ابی طالب نے بشر کو سمجھائی۔ جب جنگ صفین میں مقام ذکار پر امیر المومنین علی ابن ابی طالب اپنے ہاتھوں سے اپنی پھٹی ہوئی جوتی کاٹ رہے تھے، تو حبر الامہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حیرت سے دیکھا کہ امیر المومنین 3 بر اعظموں کا مطلق العنان حکمران اپنے ہاتھوں سے پھٹی ہوئی جوتی خود کاٹ رہے ہیں، تو جب حیرت سے دیکھا اور مولا متقیہ نے دیکھا کہ ابن عباس حیرت میں ڈوبے ہیں، پوچھا کیا بات ہے، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا آپ خود جوتی کاٹ رہے ہیں؟ فرمایا ابن عباس یہ بتاؤ، اگر تم سے پوچھا جائے میری اس جوتی کی کیا قیمت ہے؟ اب دوبارہ ابن عباس نے بغور امیر المومنین کی نعلین پاک کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد عرض کیا امیر المومنین اگر آپ ناراض نہ ہو تو آپ کی جوتی اتنی کہنا ہے، اتنی پھٹ چکی ہے، اتنی پرانی ہے کہ اگر آپ اسے پھینک دیں تب بھی عرب کا فقیر ترین انسان اسے نہیں اٹھائے گا۔ یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے ابن عباس کی طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد فرمایا سنو ابن عباس، تمہاری اس خلافت کی قیمت علی کے نزدیک اس پھٹی ہوئی جوتی سے بھی کم تر ہے۔ واہ واہ سید العلماء علامہ علی نقی نکر نے یہ خوبصورت جملہ کہا تاریخ بشر میں، تاریخ عالم میں، تاریخ آدم میں، تاریخ خاتم میں، تاریخ انسانی میں علی وہ واحد حکمران ہے جو یہ بات کہہ سکتا ہے کہ تخت سلطنت بس، اور علی کی جوتی بلند کیوں؟ اس لیے کہ تخت سلطنت پر کبھی باطل کے پاؤں آئے، کبھی حق کے پاؤں آئے، لیکن علی کی جوتی وہ مبارک جوتی ہے جس میں ہمیشہ حق کے پاؤں آئے۔ یہ پروردگار